اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے جو 7 ستمبر کو سورج چاند گرہن آ رہا ہے، تو اس میں حروف صوامت کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں۔ حروف صوامت کی زکوٰۃ بے شمار لوگ ادا کرتے ہیں ہر چاند گرہن میں، سورج گرہن میں، اسی میں ہی حروف صوامت کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، کیونکہ اس ٹائم انرجی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس میں جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں تو ان کی جو طاقتیں ہوتی ہیں نا وہ 100 گنا ہمیں ملتی ہیں۔ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ حروف صوامت کی زکوٰۃ 543 مرتبہ ہم حروف صوامت یعنی احد رسس طاق لموا کو لکھیں گے تو یہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بے شمار لوگ یقیناً اس طرح لکھتے بھی ہوں گے اور زکوٰۃ ادا کرتے بھی ہوں گے، لیکن جب وہ نقوش تیار کرتے ہیں تو ان کو اکثر ان میں سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس باقاعدہ جو اجازت نہیں ہوتی۔ اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں روحانیت آپ میں منتقل کر رہا ہوں، یعنی میرا ان روحانیت کے ساتھ معاملات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ منتقل کر رہا ہوں، آپ کی طرف منتقل کر رہا ہوں، لہٰذا جتنی روحانیت میرے پاس کام کرے گی اتنی ہی وہ آپ کے پاس کام کرے گی۔ میں نے بھی جب اساتذہ کرام سے نہیں ملا تھا، خود اپنے ذاتی طور پہ بے شمار سورج گرہن میں بھی اور چاند گرہن میں بھی زکوٰۃ ادا کی ہیں، اسی طرح مکمل 543 بار ان کو لکھا ہے، لیکن جب استعمال کیا تو اس کا رزلٹ 0 ملا ہے۔ چونکہ استاد العاملین نے لکھا ہے کہ جو حروف صوامت کا جو رزلٹ ہمیں ملتا ہے وہ سمجھ لیں کہ 13 منٹ 13 گھنٹے حد 13 دن کے اندر اندر مل جاتا ہے ہمیں۔ تو اگر ان دنوں میں بھی ہمیں رزلٹ نہ ملے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں جو تاثیر نہیں ہے، کیونکہ جو ہم نے عمل کیا اس میں پختہ پیچھے کسی کی اجازت نہیں تھی، پیچھے کسی کی روحانیت کام نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں اعمال میں ناکامی ہوئی ہے۔ تو میں ہر دفعہ اپنے جو جاننے والے ہیں ان کو حروف صوامت کی زکوٰۃ ادا کرواتا ہوں۔ ہمارے فیس بک کے گروپ میں لوگ کرتے ہیں، تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے یوٹیوب کے جو سبسکرائبر بھائی ہیں ان کو بھی باقاعدہ چاند گرہن میں، کیونکہ یہ چاند گرہن پاکستان میں بھی نظر آئے گا، تو لہٰذا اس میں جو بھی اعمال کریں گے تو اس کی تاثیر انشاءاللہ پورے سال تک اس کی روحانیت میں ہمارا تصرف اس کی روحانیت پہ ہمارا تصرف رہے گا۔ تو حروف صوامت جتنے بھی بغیر نقطہ کے حروف ہیں، حروف بیسیکلی تجلیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں۔ جتنے بھی قرآن مجید، جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی اسماء الہی ہیں، وہ سارے حروفوں سے ہی مل کے بنتے ہیں۔ تو انہی حروف سے باقاعدہ تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ ہر نبی کو بھی ایک اسم دیا جاتا تھا یا ایک دعا دی جاتی تھی جس کے اوپر وہ تصرف کرتے تھے، انبیاء کرام بھی اور اولیاء کرام بھی۔ تو وہ حروف اور وہ دعائیں، وہ اسماء، وہ کن سے ملتے تھے؟ مل کے بنتے تھے حروفوں سے ہی۔ تو حروف صوامت کو بغیر نقطہ کے حروف کہتے ہیں، جو کہ 13 ہیں: الف، ہا، دال، را، سین، صاد، طا، عین، قاف، لام، میم، واو اور ہا۔ اگر ہم اس جملے کو مکمل لکھیں تو احد، رسس، طاق اور لموا، یعنی ٹوٹل 4 جملے اس کے بنتے ہیں۔ تو اب اگر ہم غور کریں تو جو کلمہ ہے وہ بھی انہی حروفوں سے مل کے بنتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک محمد ہے وہ بھی حروف صوامت سے مل کے بنتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے وہ بھی حروف صوامت اس میں بھی ہے۔ جتنے بھی بڑے سے بڑے اعلیٰ ترین نام بنتے ہیں وہ حروف صوامت ان میں لازمی ہوں گے۔ تو اس سے ہم حروف صوامت کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بندہ 40 سال تک باقاعدہ پرہیز کے ساتھ ریاضت کرتا ہے، کسی مخلوق کی تسخیر کرتا ہے، یعنی جنات کی یا موکلات کی یا ارواح کی یا حمزات کی،
تو بزرگ فرماتے ہیں اتنا تیزی سے وہ کام نہیں کر سکتے جتنا تیزی سے حروف صامت کام کر سکتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ 1/4 حصہ جو ہے نا، 1/4 کام ہے نا ہم حروف صامت سے لے سکتے ہیں، جو خیر کے کام ہوں، شر کے کام ہوں، جتنے بھی دنیا کے کام ہیں، حب کے، بغض کے، جو بھی اعمال ہیں نا وہ ہم حروف صامت سے لے سکتے ہیں۔ تو جو ہماری نگرانی میں حروف صامت کی زکوٰۃ ادا کرے گا وہ انشاءاللہ ایک ہی زکوٰۃ میں اس کا جو ہے نا عمل کبائر اکبر ہو جائے گا، یعنی وہ سمجھ لیں کہ اس کو پھر زندگی میں حروف صامت کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک ہی چاند گرہن میں ہم اس کو اس کی زکوٰۃ اکبر ادا کروا دیں گے حروف صامت کی۔ یہ نہیں کہ ہم نے صرف زکوٰۃ ادا کر دی بس ان کو چھوڑ دیا، ہم باقاعدہ ان کو حروف صامت کا نقوش کیسے تیار کرنا ہے وہ طریقہ کار بتائیں گے، پھر ان کے نقوشوں کو استعمال کیسے کرنا ہے پھر وہ طریقہ کار بتائیں گے۔ یعنی اپنے مقصد، اگر کسی کے پاس، سائل کے پاس کوئی آتا ہے حب کے لیے، تو حب کا نقش کس طرح تیار کرنا ہے، بغض کا نقش کس طرح تیار کرنا ہے، بندش کا نقش کس طرح تیار کرنا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ہم باقاعدہ ان کو سمجھائیں گے۔ پورا تقریباً 10-15 دن تک ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، باقاعدہ علیحدہ علیحدہ طریقوں سے حروف صامت کے اعمال ان کو بنا کے بتائے جائیں گے، سمجھائے جائیں گے کہ اس طریقے سے آپ نے کس طریقے سے حروف صامت کو چلانا ہے، پھر ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے، زکوٰۃ کے دوران کیا کیا احتیاط کرنے ہیں، کیونکہ بندہ جب کسی ماہر کی نگرانی میں اس کے زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا تو اس کی جو تاثیر ملتی ہے نا تو وہ علیحدہ ہی چیز ہوتی ہے۔ جب بندہ اکیلی بھی زکوٰۃ ادا کر لیتا وہ زکوٰۃ تو ہو جاتی ہے، لیکن اس میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ اعمال چلانے کی ترتیب اور طریقہ کار، کیونکہ بہت ساری باریک چیزیں ہوتی ہیں جو کتابوں میں نہیں لکھی گئی، جو باقاعدہ استادوں کی صحبت سے ملتی ہیں، ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کے جیسے زیر سایہ ہم چلتے ہیں تو پھر ان سے باقاعدہ ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ کتابوں میں صرف ایک حد تک لکھا گیا ہے، باقی چیزیں انہوں نے نہیں لکھی ہوئی جو باریک باریک چیزیں ہیں، تو وہ جو کامل استاد ہوتا ہے وہ ہمیں باریک باریک چیزیں بتاتا ہے کہ اس میں یہاں پہ رکنا ہے، یہاں پہ چلنا ہے، یہاں پہ بیٹھنا ہے، یہاں پہ اس طریقے سے یہاں عمل کیا جائے گا، یہاں پہ اس طریقے سے یہ عمل کیا جائے گا، تو پھر وہ ہوتا ہے کہ ہم اس راستے میں کبھی بھی مار نہیں کھاتے۔ تو اگر آپ کا کوئی بندش کا کام بھی ہے تو وہ بھی آپ ہمارے واٹس ایپ پہ نمبر پہ ہماری جو اس کام کی بندش کی فیس ہے وہ ادا کر کے آپ ہم سے حروف صامت کے نقش بذریعہ TCS منگوا سکتے ہیں، اور آپ وہاں استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام ہمارے وسیلے سے کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ وہ کام آپ کی جو حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ تو اگر آپ حروف صامت کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، 7 ستمبر سے پہلے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے ہمارا جو گروپ ہے حروف صامت کی زکوٰۃ کا اس میں آپ ایڈ ہو سکتے ہیں، تاکہ ہم باقاعدہ چیزیں آپ کو اس کی زکوٰۃ کے طریقہ کار بتائیں، اور اس کے کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی، کیا کیا بخور ہیں، پھر اس میں کیا کیا لوازمات آتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم آپ کو گائیڈ کریں، پہلے سے ہی بتا دیں، تاکہ آپ کو پھر چاند گرہن کے صدقات وغیرہ بتا دیں، پھر وہ ساری چیزیں آپ کی رہنمائی مکمل طور پہ کر دی جائے تاکہ آپ کو چاند گرہن کے اثرات سے محفوظ کیا جائے، اور حروف صامت سے کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، اور اس کی جو نیگیٹیویٹیز ہے، جو اس کے اثرات برے ہیں، ان سے بھی ہم محفوظ رہ سکیں۔ اور پھر اس کی زکوٰۃ کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے اس طریقے سے نقش سائل کی طبیعت کے موافق بنانا ہے، یا آبی نقش بنانا ہے، یا آتشی بنانا ہے، یا خاکی بنانا ہے، تو اس طریقے سے پھر اس کے طلسمات کو کیسے استعمال کرنا ہے، حروف صامت سے مقصد کی عبارت کو امتزاج کیسے دینا ہے، اس میں حروف 3 یا 4 کے کلمے کیسے بنانے ہیں، اور پھر بنانے کے بعد ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، پھر وہ ساری چیزیں جیسے ہی ہم انشاءاللہ حروف صامت کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس میں وہ جیسے گروپ ہوگا اس میں آپ کے سارے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے، اور آپ کو بتایا بھی جائے گا کہ آپ نے اس طریقے سے نقوش کو، حروف صامت کے نقش کو استعمال کرنا ہے، اور حروف صامت کا نقش لکھنے سے پہلے اپنی حفاظت کا حصار کیسے کرنا ہے، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں سب سے جو خطرناک ترین جو ہے نا وہ رجت ہے نا وہ حروف صامت کی ہوتی ہے، جتنا تیزی سے یہ کام کرتا ہے اتنا دگنا تیزی سے یہ سائل کے اوپر واپس بھی عامل کے اوپر پلٹتا ہے۔ تو اگر ہمارے حفاظت کے
حصار کے اعمال مضبوط نہیں ہیں تو پھر استاد آپ کو بتاتا ہے کہ اس طریقے سے حروف صامت کے نقش کو استعمال کرنے سے، عمل کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اس طریقے سے آپ نے اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہے تاکہ اس کی رجت سے۔ ہمارے ایک دوست ناظم بھائی ہیں کراچی سے، ان کو اس کی رجت ہو گئی تھی، تقریباً 6 سال تک وہ اپنے معاملات میں ان کی پریشانی رہی، یعنی ان کا گھر بھی چھوٹ گیا، بیوی بچے چھوٹ گئے، 6 سال تک وہ سڑکوں پہ سوتے رہے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ کسی کامل استاد سے جڑے اور انہوں نے پھر باقاعدہ ان کی رجت کی کاٹ کی اور پھر آہستہ آہستہ ان کے معاملات بحال ہوئے۔ تو اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو ہمارے واٹس ایپ پہ نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔